اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، یہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جس کی اہمیت اس لیے اہم سمجھی جاتی ہے کہ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو نواسۂ رسول کی قربانی رب تعالیٰ کی درگاہ میں پیش کی۔ تو یہ مہینہ غم حسین یاد دلائے جائے گا، فلسفہ شہادت سنایا جائے گا، ظالم اور مظلوم کا فرق بتایا جائے گا، تو حق کے رخ انور سے باطل کا حجاب سرکایا جائے گا، اور کرب و بلا کے معرکے سنائے جائیں گے اس مہینے میں۔ تو سال میں اسلامی نقطۂ نظر سے 3 عشرے منائے جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو نزول قرآن کا عشرہ ہے۔ دوسرا عشرہ ماہ ذی الحجہ، یہ دوسرے عشرے کا پہلا عشرہ ہے، جس میں لوگ شہر مکہ معظمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ حاجی لوگ، امیر اور فقیر ایک ہی لباس میں یاد اسماعیل و ابراہیم منانے کے لیے آتے ہیں۔ تیسرا جو عشرہ ہے وہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے، جو شہیدان کربلا کی غربت کا عشرہ ہے، آل محمد کی وطن سے فرقت کا عشرہ ہے، اور حسین کی شہادت کا عشرہ ہے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو سن 61 ہجری میں جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زبان رسالت سے خود فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن نجی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جب سفر پر گئے اور صفین کو جاتے ہوئے جب مقام نینوا پر پہنچے تو حضرت علی علیہ السلام نے آواز دی، اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا، جس میں تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک روز رسول کے پاس گیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کسی نے آپ کو غصہ دلایا کیا ہوا آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا جب ظالم لوگوں کی حکمرانی ہوگی، اور اس وقت میرے بیٹے حسین وہ لوگ شہید کر دیں گے۔ تو وہ وقت آ گئی جب ماہ رجب 60 ہجری کو امیر معاویہ کا انتقال ہوا، تو شامیوں نے یزید سے بیعت کی، تو یزید لعین نے ولید بن عقبہ بن ابو سفیان گورنر مدینہ منورہ کو لکھا کہ وہ یزید کے لیے مدینہ طیبہ والوں سے بیعت لے۔ تو خاص طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بغیر مہلت کے بیعت حاصل کی جائے۔ یعنی انہوں نے یہ حکم بھیجا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسے لوگ ظالم جابر حکمرانوں کی خفیہ بیعت نہیں کرتے۔ اسی طرح انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور اپنے گھروں کو تشریف لے گئے۔ لیکن کوفہ والے حضرت امام حسین علیہ مقام کو معاویہ کے دور میں ہی بلا رہے تھے تاکہ ان کی دست حق پر بیعت کریں، مگر امام حسین علیہ مقام نے ہمیشہ انکار ہی فرمایا کہ معاویہ کے انتقال کے بعد کوفے میں یزید کی بیعت کے بارے میں اختلافات جو شدت اختیار کر گیا، تو اہل کوفہ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو لکھا جائے کہ وہ کوفہ تشریف لائیں تاکہ ہم ان کی بیعت کریں۔ ان کے لوگوں نے تقریباً 150 خطوط حضرت امام حسین علیہ مقام کو بھیج دیا۔ ان خطوط کے مسلسل آنے
اور اہل کوفہ کے بہت زیادہ تاکید پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کے لیے خط بھیجا کہ میں اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، آپ سب لوگ میری بیعت کرنے کے منتظر اور متفق ہیں، تو پھر میں انشاءاللہ جلد آؤں گا۔ تو حضرت امام حسین علیہ مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے میں بھیج دیا۔ تقریباً روایت میں ہے کہ 18,000 کوفیوں نے جوک در جوک آ کر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آ کر کی حضرت امام حسین السلام کی بیعت لی۔ تو کوفیوں کی اس محبت اور گرم جوشی سے متاثر ہو کر انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو لوگوں کے بیعت کرنے کے بارے میں خط لکھا۔ آپ تشریف لے آئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام خط کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خط کا جواب لکھا کہ میں بہت جلد پہنچ جاؤں گا کوفے میں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچنے اور لوگوں کے بیعت کرنے کی خبر کوفے میں عام ہوئی تو یزید ملعون، جو کہ اس وقت انہوں نے اپنی حمایتی عبداللہ بن مسلم الحضرمی نے فوری طور پر یزید کو خط کے ذریعے صورتحال سے آگاہ کیا اور مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر کثرت سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو نعمان بن بشیر جو اس وقت کے گورنر تھے، اس نے کہا کہ نعمان اس معاملے میں کمزوری دکھائی دے رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو کوفے کے حالات آپ کے قابو میں رہیں تو کسی دلیر آدمی کو گورنر بنا کر بھیجے جو آپ کے احکامات کو شدت کے ساتھ نافذ کر سکے اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ کامیابی سے مقابلہ کر سکے۔ اس خط کے ملتے ہی یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا۔ اس نے فوری طور پر تمام اختیارات اپنے قبضے میں لے کر لوگوں پر سختی کرنا شروع کر دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتاری کا حکم بھی دے دیا۔ سبحان اللہ